اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے جو عبرتناک اس وبا آئی ہے، پھیلی ہے، دنیا بھر میں لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ہر وہ رشتہ جس میں خلوص اور محبت تھی، وہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت کم ایک دوسرے پر بھروسہ، ایک دوسرے کی محبت رشتوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے ایک رشتے کی شروعات کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کی کیا حقوق ہے بتلائے تھے۔ بیوی کا شوہر کے ساتھ، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، بھائی اور بہنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، خالہ کا بھانجی کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، یہ سب رشتے ایک دوسرے سے جڑتے ہوئے ایک زنجیر کی شکل اختیار کر لی تھی، ایک چین ہم سب کی۔ لیکن رشتے جسم میں روح کی طرح ہوتے ہیں، جو احساس کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ یہ ڈور جو ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ہر آنے والے رشتے کو اپنے اندر پرو لیتی ہے، ساتھ ہی اتنی کمزور بھی ہوتی ہے کہ جب ٹوٹتی ہے تو سارے رشتوں سمیت بکھر جاتی ہے۔ اور ہماری زندگی میں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قدرت کی طرف سے ہمیں بنائے ملتے ہیں، جو مستقل اور قدرت کی طرف سے عطا کردہ نعمت کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے وہ رشتے ہیں جو انسان قائم کرتا ہے۔ یہ رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ان میں سے کچھ وقت کے ساتھ بچھڑ بھی جاتے ہیں۔ تو زمانہ وہی ہے۔ اب لوگ بولتے کہ دنیا بدل گئی، نہیں بدلی، لوگ بدل گئے ہیں۔ اور جتنا لوگوں کو جو ہے آرام ملا ہے ہر چیز کی، یعنی 21ویں صدی کے بعد الیکٹرانکس اور سوشل میڈیا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، بہت سارے لوگوں کو علم بڑھ گیا ہے، تعلیم بڑھ گئی ہے۔ پہلے تعلیم نہیں تھی زیادہ، لیکن محبت تھی، خلوص تھا ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کو کچھ دیے لیے بغیر کھاتے پیتے نہیں تھے، پڑوس بھی ایک کٹورا سالن بھی بھیجتے تھے۔ آج کل کسی سے کوئی امید نہیں، صرف سب اپنے لیے جی رہا ہے، سب محبت اپنے لیے، خود سے محبت کر رہا ہے انسان، نہ بھائی سے کر رہا، نہ بیوی سے کر رہا، نہ باپ سے کر رہا، نہ ماں سے کر رہا۔ اگر رشتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یا رشتوں کی اہمیت سمجھتے ہیں تو اس کی حفاظت ایسی کریں جیسے کہ باغ میں نازک پھولوں کی طرح جو کرتے ہیں، جیسا کہ پھول کتنے نازک ہوتے ہیں، اس طرح رشتوں کی جو ہے عزت کرنا، اس اہمیت کو سمجھنا، کیونکہ ہماری ذرا سی بھی کوتاہی اگر ٹہنی سے جدا کر دیتی، جدا ہو جاتا، پھول گر جاتا نا، جیسے ویسا۔ تو رشتے خون کے ہوں یا مستقل خاردار جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، جو سائے کے ساتھ ساتھ زخم بھی دیتے ہیں۔ بناوٹی رشتے تو موسم کی طرح بدلتے رہتے ہیں، مگر خون کے رشتے کفن کی طرح اوڑھ لیے جاتے ہیں۔ رشتوں کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے کردار کو، اپنے آپ کو سمجھانا، نرم لہجہ، اچھی بات، محبت، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی عادتوں کو سمجھنا، فطرت کو سمجھنا اور ہر بات کو نظر انداز کرنا، یہ رویہ پیدا کرے۔ تو اگر مزاج میں گرمی لہجہ ہے، سخت لہجہ ہے اور دماغ تھوڑا الگ ہے، چڑچڑاپن، دماغی توازن تھوڑا کبھی ٹھیک نہیں رہتا، انسان ہے، کبھی موڈ اچھا رہتا، کبھی نہیں رہتا، تو جو ہے رشتے جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر دلوں میں تھوڑی سی بھی کینہ، حسد، جلن، ایک دوسرے کو دیکھ کے ارے انہوں ہمارے سے اچھا ہے، ارے ہمارے بچوں سے ان کے بچے اچھا پڑھ رہے ہیں، ایسا ویسا، یہ خیالات رہے تو رشتے ختم ہو جاتے، ٹوٹ جاتے۔ تو ہر چیز کو حدیث قرآن کی روشنی میں دیکھ کے سمجھ کے زندگی گزارنا ہے، ہر ایک کو سمجھنا ہے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حقوق دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کے کیا حقوق ہے اور کون کس کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہیں، سب کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب ہم کو پیدا کرے ہمارے ماں باپ، سب سے پہلے ہمارا دنیا میں اہم رشتہ جو ہے ماں باپ کا رشتہ، سب اس کے بعد بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے اور سب سے مضبوط رشتہ۔ مگر ان رشتوں کو بھی نبھانے کے لیے عمر بھر حوصلے سے کام لینا، محبت، خلوص، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا،
معاف کرنا ایک دوسرے کو، اور اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری اور بے لوث محبت ماں باپ سے کرنا، شفقت، احساس، بہن بھائیوں سے خلوص محبت، اسی تعلق سے یعنی محبت رشتے قائم رہتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے شوہر اور بیوی کا، جو کہ بہت خوبصورت ازواجی رشتے ہیں، جسے بہت سے نئے رشتے وجود میں آتے ہیں، ان سے جو نسل پھیلتی ہے، پھر اور ایسا رشتہ ہے جو بہت نئے رشتوں کو باندھ کر رکھتا ہے، جیسا کہ شادی کے بعد عورت کے لیے ننند بہن کے جیسی ہوتی ہے، ماں ساس جو ہے ماں کی جیسا سمجھ کر اپنے رشتے کو سمجھ کے گزارنا چاہیے، اور مرد اور عورت کا یہ رشتہ انسانیت کی معراج بھی ہے، معراج کہتے ہیں اس کو۔ یہ ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہے، اگر توازن قائم رہے تو زندگی بوجھ نہیں لگتی، اور اگر توازن بگڑ جائے تو زندگی اپنے ہی بوجھ سے مر جاتی ہے۔ اسی طرح گاڑی کے دو پہیے بھی کہتے تھے، ایک پہیہ خراب ہے تو گاڑی نہیں چلتی۔ زندگی کی باقی سب رشتے اس تعلق سے بنتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس تعلق کو نبھانے کے لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ میاں بیوی بھی ایک دوست کی طرح ایک دوسرے کے ہم خیالات کو ملانا، اگر کوئی ایک باس بن جانا، اگر شوہر کی زیادہ خوبیاں ہیں تو بیوی جھک جانا شوہر کے آگے، اگر بیوی کے زیادہ خوبیاں ہیں تو شوہر کسی ایک پہ چھوڑ دینا، زندگی کا سارے مطلب جو کچھ بھی ہے ذمہ داریاں، تو اسی طرح محبت سے، خلوص سے، پیار سے زندگی چلتی رہتی ہے اور مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہر رشتہ جو بھی نبھانا ہے، دین پھیرا رب، یعنی سب دین کے آگے اللہ رب کو یاد کرنا، اللہ کی اگر منہ پھیرا رب سے کرتے جوتے کھایا، سب سے پہلے اللہ کی ڈوری کو مضبوط پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اگر شوہر نہیں پڑھتے تو بیوی عادت ڈالنا، اگر بیوی نہیں پڑھتے تو شوہروں کو کام ہے کہ بیوی کو نمازی بنانا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی کامیاب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ جتنا ہو سکے سنت کی پیروی کرے اور اللہ کی فرما برداری کرے، آمین ثم آمین، اور سب کی کامیاب زندگی ہو۔